سنت والد ماجد کا نازل العالی کے ایما پر اور آپ کی دعائیں حاصل کرتے ہوئے آپ کے حکم پر ضلع لکھنؤ پور پر جو مناظرہ طے ہوا، جو بندیوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر مناظرہ اہل سنت علامہ صفی احمد صاحب اللہ جو کنپوری مناظر ہوں گے تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ تو ابا حضور نے ارشاد فرمایا ان علماء لکھنؤ پور سے کہ آپ مناظرہ رکھیے، طے کر لیجئے، انشاءاللہ میں نہیں آ رہا ہوں کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے فرزند کمال مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اور کیوں بیان کر رہا ہوں یہ آگے بیان کروں گا۔ ابا حضور کی دعائیں لیتے ہوئے میں وہاں گیا الحمدللہ، اور جو اہل سنت کا مقدر ہے کہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے، الحمدللہ اہل سنت کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی، اور دیوبندی مناظر سے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ پوری نیٹ پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا مناظرے کا کہ دیوبندی مناظر کا سگا بھانجا توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت میں داخل ہو گیا، اور تقریباً رپورٹ کے مطابق 40 ایسے گھر جو گمراہ ہو چکے تھے مناظرے کی بساطت سے، اس کی برکت سے اہل سنت میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد میں ابھی چند دن پہلے میں کیرلا گیا تھا، جامعہ مرکز ثقافت سنیہ کی کانفرنس میں، وہاں پر ایک سرابی کوتاہ خط انسان جس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ وہاں پر کانفرنس میں کسی طرح بلائے یا پھر بلائے پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں ایئرپورٹ کی سرزمین پر ہم نے اس سے باقاعدہ مناظرہ کیا، اور میں مناظرہ اس لیے بول رہا ہوں، مناظرے کے لیے فریقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دونوں طرف مناظر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دعوے کا قید ہونا ضروری ہوتا ہے، جگہ اور وقت کا متعین ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پائی گئی۔ اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہے۔ اب رات کیا ہوا، وہاں سے ہم وہاں پہنچے، دکتور عبدالحکیم مدنی صاحب جو شیخ ابو بکر صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کانفرنس کے اندر بولا کہ ہم اس کانفرنس کو جو منعقد کر رہے ہیں، ہمارا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اہل سنت کے مدارس کو جوڑا جائے، اور قضا کا قیام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان کے تمام دانی افتاء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، مفتیان اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، اور پھر پورے ہندوستان سے ایک فتویٰ صادر ہو جو تمام اہل سنت کے لیے وہ ایک روشن مثال بن جائے، اور اسی کی تقریر کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس تعلق سے اہم میٹنگ اور سیمینار اور کانفرنس وہاں پر منعقد ہوئی۔ ہم وہاں پہنچے، لیکن ڈاکٹر عبدالحکیم مدنی صاحب نے کہا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں اور ہندوستان سے جن لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، اس مسئلے میں جمع کرنا چاہتے ہیں، ان سے مراد ہماری دیوبندی نہیں ہے، ان سے مراد ہمارے رافضی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو اجتماعیت چاہتے ہیں اس سے مراد صرف ہمارے اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان سے مراد ہمارے نزدیک اہل سنت ہے، مسلمان سے مراد ہمارے نزدیک اہل سنت ہے، یہ جملہ انہوں نے بولا۔ ذیشان سرابی جو کوتاہ قد ہے، کوتاہ علم ہے، حد میں فہم کی بنا پر وہ ہوٹل میں پہنچا کانفرنس سے، اور اس نے اپنے ہوٹل سے ایک مضمون جاری کیا، کہا کہ دکتور عبدالحکیم مدنی صاحب کا یہ جملہ کتب علم و کلام اور متون و شروح کے خلاف ہے۔ ہم وہاں موجود تھے، علماء اہل سنت بہت موجود تھے، میں نے اپنے مضمون میں سب کا ذکر کر دیا ہے۔ سب لوگوں نے فرمایا کہ آپ جو ہے بڑی ارادے اور آپ کو ان سے استفاد کرنا ہے، ان کے مشورے سے وہ لوگ مجھے خود لے کر کے گئے، ہم میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے بات کرنا چاہی، دیکھ کر کے وہ فوراً پسینے میں سرابور ہو گیا، اور یہ برکت تھی حضور مناظر اہل سنت کی کہ وہاں مصر کی وہ زمین پر اسی ذیشان سرابی کے پڑھنے والے طلبا جن کو الحمدللہ فقیر قادری بھائی نے 1 سال تک لگاتار مناظرے کا چیلنج کیا، اور میں نے ان سے کہا اگر تمہارے اندر دم ہے تو حضور اعلیٰ حضرت کو مصر کی زمین پر غلط طریقے سے اور غلط تیرا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں یہاں موجود ہوں، اگر تمہارے اندر دم ہے تو جامعہ حضر میں کوئی جگہ اور وقت متعین کرو، انشاءاللہ ہم تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جگہ اور وقت متعین کرنے کے لیے کہا گیا،
لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ تفصیلی بحث ہے، میں نے ساری چیزیں اپنے سوشل میڈیا جو پیج ہے اس پر نشر کر رکھی ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. 1 سال تک تعاقب رہا لیکن کوئی بھی سامنے آنے کی کوشش نہیں کر سکا. پھر طالب ماجد حضور مناظر اہل سنت مصر تشریف لے آئے. وہاں پر لانے کے بعد تشریف لانے کے بعد بہت کامیاب دورہ ہوا جس کی تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا. انشاءاللہ سفر مصر و عراق و حرمین کے نام سے انشاءاللہ فقیر کی اگر زندگی رہی تو میں قریب یہ رسالہ مرتب کروں گا. سفر مصر و عراق و حرمین شریف ہے انشاءاللہ، جس میں تفصیلی یہ ساری چیزیں بیان کر دوں گا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم وہاں موجود رہے لیکن کسی میں مناظرے کی ہمت نہیں ہوئی. جیسے ہی حرمین شریفین والد ماجد کے ساتھ میں پہنچ گیا اور وہاں ایک فقیر کو لے کر کے ان لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا کہ کون طالب علم ہے جو مناظرہ کرے گا. اس اور ہمارے دیوبندیوں کی طرف سے طالب علم ہے، انہوں نے جو یہ چیلنج کیا میں نے فوراً الحمدللہ حضور مناظر اہل سنت والد ماجد کے ایما پر اور میں نے عربی میں تحریر مرتب کی اور میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں سے چلے گئے تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے. میں 1 سال تک یہاں موجود تھا، آپ مناظرے کے لیے سامنے نہیں آ سکے، لیکن جیسے ہی ہم حرمین شریفین میں پہنچ گئے اور مناظرے کی بات کرتے ہو میں وہاں موجود تو نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ اگر سامنے سے نہیں ہو سکتا تو پہلی بھی مناظرے کے لیے اپنی میں تیار ہوں. آپ اپنا پہلی بھی یہاں سے مقالے لکھیے، میں انتظار کر رہا ہوں. انشاءاللہ مناظرہ تحریری ہوگا اور ہم ثابت کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے وہ حق ہے اور علماء حرمین شریفین نے جو فتوے کی تفصیل فرمائی ہے وہ حق ہے. انشاءاللہ ہم مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار سپاہی تمہیں کسی میدان میں کامیاب نہیں. وقت نہیں ہے حضرات. اس کے بعد میں اب وہاں سے ہم آ گئے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ بڑی ذیشان سرابی ہے جس کے وہ شاگرد تھے جن سے 1 سال تک میں تعاقب کرتا رہا لیکن کسی میں سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. بڑی ذیشان سرابی ان کے شاگردوں کا استاد وہاں پر کیرلا میں ملا. روم میں بات کرنے گئے، کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اگلے دن بات کروں گا. صبح میں علماء نے پیچھے کیا لیکن ہاتھ نہیں آیا. زمین نکل گئی، آسمان نکل گیا، پتہ نہیں لگا. لیکن حضرت ہمیں معلوم تھا کہ ایئرپورٹ پر اس کی اور ہماری فلائٹ ایک ہے. ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے لیکن یہ وہاں آ ہی نہیں رہا تھا. این موقع پر آیا، آدھا گھنٹہ باقی تھا. اس کے اندر ہم علماء سنت نے کہا کہ اب اس سے بات کی جائے. علماء نے مجھے آگے بڑھایا. الحمدللہ میں وہاں پہنچا، بات چیت ہوئی. یہ پوری ویڈیو موجود ہے جو قریب انشاءاللہ نشر کی جائے گی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس میں الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ الحمدللہ جو اہل سنت ہیں وہ مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں وہ اہل سنت ہیں. کس روشنی میں اس کی ایک روشنی یہ ہے کہ جیسا ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اہل سنت بھی جمع ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد کوئی بھی تیابرہ نہیں تھا، ان کی مراد کوئی بہادر نہیں تھا. میں نے ثابت کیا اور اس کے بعد میں اس نے جو زمینیں تھی ناقص زمینیں پیش کر رہا تھا میں نے ان کا کاٹ کیا. اب اس کے بعد جب ہم آ گئے، آنے کے بعد اب مجھے کل معلوم ہوا کہ اس نے ایک اور تحریر نشر کی ہے. آنے کے بعد میں پہلے تو اس نے توبہ اپنا جاری کر دی لیکن اب چونکہ میں نے ایک مضمون ڈالا پورا، اس کے بعد اس نے کل ایک تحریر جاری کی ہے جس میں وہ طرح کی جملے اس میں جھوٹے لکھ رہا ہے. میں سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے حضور سلطان المراجعین کی موجودگی میں اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں دیتا ہوا میں چلے دیتا ہوں. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تو تعلیمیں لے لیتا ہے. ان کو تجھے آواز میں تیرے اندر ہمت ہے تو جگہ اور وقت موبائل کے اندر انشاءاللہ ہم اہل سنت میں اعلیٰ حضرت میں وفادار ثابت کریں گے کہ دیکھو نبی اللہ جن کی اعلیٰ حضرت نے تقسیم فرمائی ہے ان زمین انتظار ہے فاصل جہنم ہے اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیا ہوا بالکل فرق. لائیو آن لائن بات کر رہا ہوں. ذیشان سرابی ہو یا ناصر رامپوری ہو یا اس سے ہم نوا اور چولے ہو، یاد رکھیں انشاءاللہ ہم اہل سنت کے سپاہی تمہیں کسی میدان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ میں اس طالب ماجد کا پھول ہوں جو کہتے ہیں بڑا والا کو کبھی دل جلوں سے کہا نہیں جلا کے خواہ کر دوں صغیر. الحمدللہ ان اساتذہ کرام کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کے بعد
ہم یہاں پر آگے بڑھے ہیں الحمدللہ. وقت نہیں ہے, میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے. ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ ازہری صاحب قبلہ موجود ہیں, پرنسپل صاحب حضرت علامہ شمس احمد صاحب قبلہ موجود ہیں, اور تمام اساتذہ اکرام موجود ہیں, اسٹاف کے لوگ موجود ہیں جو رات و دن اس جامعہ کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. آپ حضرات اس اپنے اہل سنت کے چمن کی آبیاری کے لیے آگے بڑھیے. آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ وہ جامعہ ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے فارغ پیدا کیے ہیں. میں اب آگے بڑھنے کے لیے جو مشن ہے ان میں ایک مشن میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. وہ مشن یہ ہے کہ جامعہ کے ترقی کے لیے, فیسلٹیز بڑھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا فلیکسی لگی ہوئی ہے ڈونیشن باکس کی. یہ ڈونیشن باکس جو ہے وہ گھر یا دکان یا اپنی کسی بھی شاپ پر آپ رکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں ڈونیٹ کریں. ہر مہینہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ. وہ اس ڈونیشن باکس سے پیسے ریسیو کر کے ایک رسید آپ کو کاٹ کے دیں گے. وہ رسید آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. وہ پیسہ آپ کا جامع آئے گا. جامع آنے کے بعد میں اگرچہ وہ آپ کے مہینے کے 200 300 500 1000 روپے ہو سکتے ہیں, لیکن جگہ جگہ سے جب اکٹھے ہوں گے تو جامعہ کے لیے باقی مقدار میں رقم تیار ہو سکتی ہے مہینے میں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جو نوخیز علماء اکرام فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس مشن میں ساتھ دیں گے اور اپنے گاؤں میں یہ رکھوائیں گے. اور جو ہمارے سامعین ہیں انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. دوسرا ایک اعلان یہ ہے, آپ نے فلیکسی دیکھی ہوگی, بیڈ کے لیے فلیکسی لگی ہوئی ہے. ہمارے جو حفظ و ناظرہ کے طالب علم ہیں ان کے لیے ابھی ہم شروعات میں یہ کر رہے ہیں کہ ڈبل بیڈ کا انتظام کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے, اللہ پاک ہمیں اتنی قدرت اور استطاعت عطا فرمائے. حضور مناظرہ علیہ سنت شب و روز یہی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہم ہلکے ہلکے یہ چیز دور کریں گے کہ طالب علم زمین پر نہیں سوئے گا, انشاءاللہ وہ بیڈ پر سویا کرے گا انشاءاللہ. تیسری چیز یہ ہے, حضور مناظرہ علیہ سنت کی جانب سے لکھی ہوئی کتاب خطبات مناظرہ علیہ سنت جس کو مرتب کیا گیا, اور رحمت الباری کی درس البخاری جس میں افتتاح بخاری اور ختم بخاری شریف کی درس موجود ہے. اس سے بہتر کتاب ختم بخاری اور افتتاح بخاری پر نہیں ہے. تیسری کتاب ہے انوار التنظیم پیپل سے حدیث جبریل, جو ہمارے بھائی برادر اکبر حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ ازہری صاحب نے حضور مناظرہ علیہ سنت کے درس کو مرتب کیا ہے, اور رحمت الباری کی درس البخاری ابا حضور کے درس کو فقیر نے مرتب کیا ہے. یہ تینوں کتابیں آپ کو 100 روپے میں یہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت آج اس سال ہمارے حفظ کے شعبے سے 4 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ دستار سے 3-4 دن پہلے امتحان ہوا, فجر کے بعد سے بیٹھے اور شام مغرب تک الحمدللہ انہوں نے ایک بیٹھک میں 4 حفاظ نے قرآن پاک کو مکمل سنایا ہے. ایک بیٹھک میں سبحان اللہ. اور قاری تحسین صاحب نے, قاری تحسین صاحب کھڑے ہو جائیں ذرا. قاری تحسین صاحب ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے. اور اب جو ہے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس مشن میں کارروائی. اور ایک چیز ماشاءاللہ دیکھیں, ہمارے درمیان حضرت علامہ عبدالحمید صاحب قبلہ جو ہمارے بارے ماجد کے اولین شاگردوں میں سے ہے سبحان اللہ, سائنس پر نہایت عمدہ تقریر کرتے ہیں. آپ نے اس کی پیشکش فرمائی اور الحمدللہ یہ جو بیٹھ تھے ان کے لیے الحمدللہ فقیر کو 1 لاکھ روپے انہوں نے عطا کر دیے ہیں سبحان اللہ. 1 لاکھ دے چکے اور 1 لاکھ ماشاءاللہ خوش ہو کر کے اس میں حصہ لیتے ہوئے 1 لاکھ روپے اور پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ. 2 لاکھ روپے ماشاءاللہ ہو گئے. تیسری چیز حضرت کی جانب سے یہ ہے, ابھی جامعۃ البنات ہم نے دکھایا, وہاں پر طالبات جو ہے ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں جس ہال میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اگر طالبات کے لیے آپ اے سی کا انتظام کر دیں تو یہ طالبات جو ہے انشاءاللہ وہ اے سی کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ انشاءاللہ پورے ہال میں جتنی اے سی لگیں گی وہ ساری میری طرف سے ہوں گی سبحان اللہ.